अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और उस दिन जब मेरी सबसे प्यारी बहन फजीला आपा चंद रोज़ रहने के लिए हमारे घर आई तो मुझे लगा जैसे अरसे बाद हमारे घर बाहर आ गई हो। कभी कभी फिज़ो आपा छुट्टी वाले रोज़ हमजा भाई के साथ आती, सिर्फ 2-3 घंटों के लिए। तब मेरा दिल कितना चाहता फिज़ो आपा को रोक लूं और रात भर उनसे लिपट कर सोऊं, उनसे ढेर सारी बातें करूं। कई बार मैंने अपने दिल में उठती इस ख्वाहिश को ज़ुबान भी दे दी, फिज़ो आपा आज यहीं रह जाएं। मेरी ख्वाहिश लगता था उनके दिल की भी तमन्ना होती थी। वो हमजा भाई की तरफ देखती तो वो मेरा सर थपकते हुए नहायत प्यार से कहते, निदा बेटा फिर कभी तुम्हारी आपा रह जाएंगी। अब देखो ना, अम्मा को कहकर नहीं आए हम कि फजीला यहाँ रहेंगी। आप कह दीजिएगा जाकर, आखिर मेके ही में तो रह रही है ना। मैंने राय दी, फिर कभी निदा, देखो ना सुबह तुम्हारी आपा ने ऑफिस भी जाना है। हमजा भाई आपा की तरफ देखते, तब आपा लबों पर मुस्कुराहट के फूल से जाकर कहती, हाँ निदा मुझे दिक्कत होगी, सुबह ऑफिस जाना है। पहले भी तो आप यहाँ से ऑफिस जाती थी। पहले की बात और थी। फजीला आपा का लहजा धीमा हो जाता और सर झुका लेती। फिर अम्मा भी कहती, निदा जाने दे फजीला को, सास को बताकर आती तो रह जाती, ब्याही बहनों को मजबूर ना किया कर। और फिर फजीला आपा चली जाती हमजा भाई के साथ वापस, तो मैं अम्मा के कंधे से सर टिका कर रोने लगती। बेटा ना मजबूर किया कर फजीला को, वो दुखी होती है, अब औरों की ख्वाहिशों की पाबंद है। अम्मा मुझे मोहब्बत से समझाती और मैं आंसू पीने की नाकाम कोशिश करती रह जाती। फिर कई रोज़ तक फजीला आपा से मैं दिल ही दिल में खफा रहती, खुद ही सोचती अब आपा आएंगी तो मैं कतन बात नहीं करूँगी उनसे। मेरी सोचें भी तो मेरी ख्वाहिशों की तरह पूरी ना होती थीं। तभी जब वो अगले जुमे हमजा भाई के साथ आती, हमेशा की तरह चंद घंटों के लिए ही मुझे लिपटाकर प्यार करती, तो मेरा सारा गुस्सा हवा हो जाता। फिर से मैं उनकी खातिर तवाज़ुन में लग जाती। फिर ये हुआ कि मैंने अपनी इस ख्वाहिश को कि आपा कभी तो हमारे घर रहें, अपने दिल की तहों में दफन कर दिया। असल में फजीला आपा मुझे अपनी बड़ी दोनों बहनों सजीला और शकीला बाजी से ज़्यादा प्यारी थी। हालांकि वो दोनों बहनें भी ब्याही हुई थीं और महीने में 1-2 बार तो ज़रूर अपने बच्चों समेत मेके को रौनक बख्शती थी। जबकि फजीला आपा तो शादी के बाद सिर्फ मकलावे पर ही मेके आकर रुकी थी। तब मैं 4th ईयर में पढ़ रही थी। फिर कभी भी मुझे याद नहीं कि वो एक रात भी मेके में रही हूँ। हाँ अलबत्ता जब हमारे इकलौते जैन भाई की शादी ज़ैनब भाभी से हुई, तब पता नहीं हमजा भाई ने उन्हें 2 रोज़ के लिए कैसे मेके में छोड़ दिया था। हालांकि आपा ने जैन भाई की शादी के लिए ही तो ऑफिस से 15 रोज़ की छुट्टी ली थी कि हम 5 बहनों का एक ही तो भाई था और उसकी शादी में ही तो हमने सारे अरमान निकालने थे। सजीला और शकीला बज्जो तो जैन भाई और भाभी के हनीमून से आने तक मेके में रुकी थी, जबकि फजीला आपा वलीमे के दूसरे ही दिन वापस चली गई थी। और मुझे ये महसूस हुआ था कि फजीला आपा रहना चाहती हैं, मगर हमजा भाई ही नहीं चाहते कि वो मेके में रुकें। फिज़ो आपा की शादी तो सजीला और शकीला बज्जो से खासे बाद में हुई। सजीला और शकीला को मैट्रिक करते ही ब्याह दिया था, जबकि फजीला आपा पढ़ने की शौकीन, शादी के नाम पर बिदकने वाली लड़की थी। इकोनॉमिक्स में एमए करके देही तरक्याती एकेडमी में बतौर इंस्ट्रक्टर ग्रेड 17 की जॉब मिल गई थी। वो अपनी ज़िंदगी से खासी हद तक मुतमईन थी, मगर अम्मा अब्बा तो मुतमईन ना थे। तभी जब हमजा भाई की वालिदा आपा का हाथ मांगने आई, अम्मा ने फ़ौरन हामी भर ली। यूं आपा की मर्ज़ी के बगैर ही चटपट शादी हो गई। आपा की 4 और जिठानियाँ भी थीं। हमजा भाई सबसे छोटे थे और वापडा में एसडीओ थे। हमजा भाई के वालिद उस वक्त फौत हुए थे जब हमजा भाई सिर्फ 6 माह के थे। 5 बेटों और 2 बेटियों का सारा बोझ एकदम उनकी माँ जी पर आ रहा था। हस्बे मामूल रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली थी। वो तो 2 मकान और चंद दुकानें थीं जिनका किराया आता था। यूं बच्चों की तालीम और घर का खर्च चलता रहा। माँ जी सिलाई जानती थी, मोहल्ले के ज़्यादातर लोग उन्हीं से कपड़े सिलवाने लगे। लड़के भी अल्लाह के करम से फरमाबरदार निकले।
سنا یہ تھا کہ ماں جی کے سامنے کبھی کسی نے سر نہ اٹھایا، بچپن سے ہی ہر طرح ماں کا ہاتھ بٹاتے آ رہے تھے۔ بہنوں کی شادیاں بھی جلد ہی کر دی تھیں۔ ایک بہن حفیظہ میٹرک اور نفیسہ نے فرسٹ ایئر کا ایگزام دیا تھا کہ اپنے گھروں کی کر دی گئی۔ لڑکے اپنا مستقبل ماں کی دعاؤں سے سنوار رہے تھے۔ سب سے بڑے حسن بھائی نے اپنی پسند سے ایک مقامی کالج کی لیکچرار سے شادی کی تھی۔ ان سے چھوٹے طلعت بھائی کی بیوی بینک آفیسر تھی، تو مظہر نے بھی اپنی پسند سے اپنی کولیگ ڈاکٹر ذکیہ سے شادی کی تھی، مگر ماں کی رضامندی ہی سے۔ ماں جی کی ساری بہویں اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں کہ بیٹے بھی ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ بہویں کیوں نہ ایسی ہوتیں؟ سب سے بڑا چارم تو یہ تھا کہ انہوں نے کسی بہو کو ملازمت کرنے سے منع نہ کیا تھا، بلکہ ان کے بچے بھی سنبھالتی تھیں۔ ایسے میں جب حمزہ بھائی کا پرپوزل فضیلہ آپا کے لیے آیا تو زین بھائی نے اپنے طور پر ان کی فیملی کی تمام معلومات اکٹھی کی۔ یہ سب تبھی علم ہوا تھا، اور معلومات اتنی تسلی بخش تھی کہ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ یوں فضیلہ آپا ایک گلابی سی شام حمزہ بھائی کی ہو گئیں۔ وہ حمزہ بھائی کے وسیع گھر میں ایسی گئیں کہ کھو سی گئیں، اور میں انہیں تلاشتی ہی رہی۔ میری خواہش تھی کہ کبھی وہ رات میکے میں رہیں، میں ان سے ڈھیروں باتیں کروں، ان سے پوچھوں کہ ان کی آنکھوں کی چمک کیوں ماند پڑ گئی ہے، لبوں پر ہر دم مہکتی مسکراہٹ کس نے چھین لی ہے۔ سب کہتے تھے فضیلہ آپا سسرال میں خوش ہیں، مگر میرا دل یہ بات مانتا نہ تھا۔ مجھے لگتا آپا خوش نہیں، مگر کبھی بھی یہ بات پوچھنے کا موقع نہ ملا۔ حمزہ بھائی کے ہی مجبور کرنے پر میں 2-3 بار آپا کے یہاں رہنے گئی، مگر دوسرے ہی روز گھر بھاگ آتی، کیونکہ آپا کی وجہ سے میں وہاں جاتی۔ وہ تو صبح آفس چلی جاتی، شام 4 بجے دفتر کی گاڑی سے واپس آتی۔ شام کی چائے کے بعد وہ اپنی جیٹھانیوں کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری میں لگ جاتی۔ ان کی 2 جیٹھانیاں ڈاکٹر تھیں۔ وہ شام میں اپنے کلینک سے جب لیٹ آتی تو 9 بجے کھانا لگایا جاتا۔ کھانے کے بعد ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ یا فلم دیکھی جاتی، بچوں کو سلا دیا جاتا۔ کچھ دیر میں بڑوں کو بھی نیند آنے لگتی، سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے۔ فضو آپا کہتی، ندا اب تو بھی سو جا، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ وہ میرا سر تھپکتی، تب میرا جی چاہتا ان کا ہاتھ تھام کر کہوں، آپا آپ چھٹی لے لینا، آخر میں آپ ہی سے تو ملنے آئی ہوں۔ لیکن یہ تمام الفاظ میرے دل میں کہیں گونج کے رہ جاتے۔ حمزہ بھائی کی وجہ سے کہہ نہ پاتی۔ حمزہ بھائی تو کسی گارڈ کی طرح ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اور آخر میں نے فضیلہ آپا کے یہاں جانا ہی چھوڑ دیا۔ البتہ وہ خود ہی چھٹی کے روز تھوڑی دیر کے لیے آ جاتی، اور آج کتنے عرصے بعد میری یہ خواہش پوری ہو گئی تھی کہ آپا کبھی تو میکے میں آ کے رہتی۔ میرا دوسرے روز پیپر تھا، پڑھنے کا موڈ ہی نہیں بن رہا تھا۔ آپا آئے میرے کمرے میں، ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ رات کو کھانے کے بعد میں نے کہا تو وہ مسکرائیں اور کہنے لگیں، ندا صبح تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں ہے تو پڑھ لے، باتیں تو پھر بھی ہو جائیں گی، پھر آپ چلی جائیں گی۔ میں نے کہا ابھی میں رہوں گی۔ سچی؟ مارے خوشی کے میں ان سے لپٹ گئی۔ بالکل سچی، انہوں نے ہنس کر کہا اور میری پیشانی چوم لی۔ پھر وہ ساری رات میں پڑھنے کی بجائے یہی سوچتی رہی کہ کل فضیلہ آپا سے میں نے کیا کیا باتیں کرنی ہیں۔ فخر کے بارے میں، ہاں فخر کے بارے میں میں نے آپا کو بتانا تھا۔ میرا کلاس فیلو تھا، اور 1.5 سال سے میرے دل کا بادشاہ بھی، میرے دل کی دھرتی کا آسمان تھا، جس کے بارے میں میری دوستوں کو تو پتا تھا، مگر فیملی میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں چاہتی تھی سب سے پہلے فضیلہ آپا کو ہی بتاؤں، یا پھر فخر کو ان سے ملوا دوں۔ ساری رات آپا سے فخر کی باتیں کروں، اپنے سارے جذبات اور شدتیں آپا کو اپنے الفاظ میں بتا دوں۔ دوسرے روز میرا آخری پیپر تھا۔ میں پیپر دے کے گھر آئی تو آپا کچن میں مصروف تھی۔ میں کچن میں ہی چلی آئی۔ اوہ ہو آپا، بڑے مزے کی خوشبو آ رہی ہے، پھر تو یقیناً تجھے بھوک بھی لگی ہوگی۔ لگی تھی، مگر کیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، آپ کو دیکھ کے اڑ گئی۔ شریر، وہ ہنس دی۔ سچ ہے آپا، آج امتحانوں کا بوجھ میرے سر سے اتر گیا۔ میں چوکی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گئی۔ امتحان کوئی بھی ہو، بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے اس کا، چاہے وہ زندگی کا ہو یا تعلیم کا۔ میں سمجھی نہیں؟ سمجھ جاؤ گی، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ بات پلٹتے ہوئے بولی، حمزہ بھائی آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔
یار مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے آؤ میز پر۔ انہوں نے کہا تو نہ جانے مجھے کیوں محسوس ہوا جیسے فضو آپا کی حمزہ بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے اور وہ ان سے خفا ہو کر آئی ہیں۔ شاید میں غلط سمجھی ہوں، میں نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی شے تلوار کی طرح اندر ہی اندر مجھے کاٹ رہی تھی۔ پھر کھانے کے بعد میں آپا کے ساتھ انہی کے کمرے میں آ گئی تو میری پیاری ندا ماسٹرز کی ڈگری لے لے گی، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ انشاءاللہ۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ اچھی سی جاب؟ نہیں، فضیلہ آپا ایک دم بڑے عجیب لہجے میں بولی۔ نہیں ندا، تو جاب نہیں کرے گی۔ واہ بھائی، خود کر رہی ہیں اور مجھے منع کرتی ہیں۔ یہی تو سوچتی ہوں کہ غلطی کہاں ہوئی۔ سجیلہ اور شکیلہ کی طرح میں بھی میٹرک کر کے تعلیم کو خیر بات کہہ دیتی تو اچھا تھا، فضیلہ آپا نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا۔ لو، علم سے تو ذہن کھلتا ہے، نئے نئے ادراک ہوتے ہیں، آگہی ملتی ہے، اور اس آگہی کے بعد جو عذاب جسم و جاں پہ اترتے ہیں، ندا و روح کو چھید دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں درد گھلا ہوا تھا۔ فضو آپا، میں صرف انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ بس تم نوکری نہیں کرو گی ندا، آپا نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم نوکری نہیں کرو گی۔ میں وعدہ تو کر لوں، مگر فضو آپا آپ ہی تو کہتی ہیں نا، اتنا پڑھنے کا کیا فائدہ کہ بندہ نوکری ہی نہ کرے۔ میں غلط کہتی تھی، بکواس کرتی تھی، انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا۔ جب عورت نوکری کرنے لگ جائے تو مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں، کمینے خود غرض، جنہیں دنیا خدائے مجازی کہتی ہے نا، وہ زر کی ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں جھگڑا ہوا آپ کا حمزہ بھائی سے؟ میں نے پوچھا۔ میں علیحدہ رہنا چاہتی ہوں، جاب چھوڑنا چاہتی ہوں، اور ندا میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ یہ 3 وجوہات ہیں میرے جھگڑے کی۔ میں سمجھی نہیں، آپ اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں، اور پھر آپ کی ساس اتنی اچھی ہیں؟ اچھی؟ آپا کے لہجے میں زہر گھل گیا۔ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں ندا، وہ جتنی اچھی ہیں ان کی بہویں جانتی ہیں، مگر اپنی ساس کے بیٹوں کے خوف سے کچھ نہیں کہتی۔ ساس کی تعریف کرنے پہ مجبور ہیں وہ سب کی سب نے چہروں پہ ماسک چڑھایا ہوا ہے، مگر میں کب تک یہ دوہری زندگی گزاروں؟ کب تک حمزہ کی خوشی کی خاطر اس کی ماں کی ڈکٹیٹرشپ قبول کروں، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹوں؟ میں اور میرا شوہر ہزاروں روپے کماتے ہیں، ساری تنخواہ ماں جی کے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے، اور ہمیں ملتا کیا ہے؟ روز کے 100 روپے۔ ندا بتا، تجھے بھی روز کے 100 روپے یونیورسٹی جاتے ہوئے ملتے ہیں؟ انہوں نے آنسو بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں تو اماں ہر ماہ پاکٹ منی 2000 دیتی ہیں، زین بھائی الگ سے 2000 روپے دیتے ہیں، اور پھر یوں بھی لیتی رہتی ہوں۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، مگر میں جو 35,000 تنخواہ لیتی ہوں، مجھے روز کے ساس صاحبہ 100 روپے دیتی ہیں، اور باقی بہوؤں کو؟ میں نے پوچھا۔ باقی اپنے حساب کتاب سے کچھ نہ کچھ پسے پشت کر لیا کرتی ہیں۔ مگر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیٹے ماں کے ہاتھ پہ تنخواہ رکھتے ہیں، سو بہوؤں کا بھی یہی فرض ہے، روز صبح جاتے ہوئے ماں بیٹوں اور بہوؤں کو جیب خرچ دے۔ بڑھیا اتنے پیسے کا کرتی کیا ہے؟ پتہ نہیں، بقول اس کے گھر ہی میں خرچ ہوتا ہے۔ چلو یہ بھی درست ہے کہ گھر ہی میں خرچ ہوتا ہوگا، مگر جب ہم 5 بہویں موجود ہیں، مرضی صرف ماں کی ہی چلتی ہے۔ کھانا پکے تو ماں کی پسند، فرنیچر آئے تو ماں کی پسند، حتیٰ کہ پردے بھی ماں کی پسند کے۔ ہم عام گھر میں پہننے والے کپڑے بھی خود نہیں لاتی، وہ بھی ساس صاحبہ ہی لاتی ہیں۔ بعض اوقات تو پورا تھان اٹھا کے لے آتی ہیں کہ سب یونیفارم پہن کے پھریں۔ گھر میں پتہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ میکے میں رہنے نہ جاؤ، بھائی بہنوں کو تحفے نہ دو۔ ندا تو نے دیکھا، گزشتہ 3 سالوں میں نے تجھے کبھی کوئی کلپ بھی تحفہ دیا ہو؟ میرے پاس پیسے ہوں تو تجھے کچھ دوں۔ حمزہ سے کئی بار کہا تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اماں نے ہمیں بہت مشکلوں سے پالا ہے، ہم ان کی حکم عدولی نہیں کر سکتے۔ ہائے فضو آپا، آپ کی ساس کتنی چالاک ہیں۔ سمجھ آیا اب مجھے کہ نوکری والی بہویں کیوں لاتی ہیں، اور وہ نوکری کرنے سے منع کیوں نہیں کرتی۔ اسی لیے نہ کہ ہم سب کمائیں اور بڑی بھی راج کریں، مگر میں نہیں رہ سکتی وہاں اب ایک پل بھی۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسنے بولنے کو ترس کے رہ گئی ہوں، اب نہیں جاؤں گی میں واپس۔ ہاں، آپ کہیں نہیں جائیں گی، یہی رہیں گی، آپ کی 2 روٹیاں مہنگی نہیں پڑیں گی، آپ چھوڑ دیں نوکری۔ میں نے فضو آپا کے آنسوں سے تر چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔
میں سوچنے لگی اچھا ہے فضیلہ آپا کے بچے نہیں، ورنہ یہ بھی ایسی زنجیر ہوتے جسے توڑنا بھی مشکل ہو جاتا۔ شاید فضو آپا نے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ ندا، میں ماں بننا چاہتی ہوں، مگر حمزہ نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ 5 سال تک اسے اولاد نہیں چاہیے، اس لیے کہ ماں جی ابھی بڑی بھابھیوں کے بچے سنبھال رہی ہیں، اور پھر کچھ کمیٹیاں ڈال رکھی ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی تب تک ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور میں نے اس کی یہ بات بھی سر جھکا کے مان لی۔ بتاؤ ندا، بھلا کس عورت کا دل نہیں چاہتا وہ ماں بنے، مگر میں نے اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دیا۔ آخر کہاں تک خواہشات کا گلا دباؤں؟ میں خود مر جاؤں گی ایک دن۔ جب نوکری کر کے ہی کھانا ہے تو آزاد کیوں نہ رہوں؟ کیوں ساس اور شوہر کے تلوے چاٹوں؟ فضیلہ آپا بولتی نہیں اور میں نے بھی انہیں بولنے دیا کہ اچھا ہے دل کی گھٹن نکل جائے۔ پھر تو یہ بات بہت جلد ہی گھر میں پھیل گئی کہ فضیلہ آپا میکے کیوں آئی ہیں، ورنہ ماں باپ یہی سمجھ رہے تھے یوں ہی رہنے آئی ہیں۔ یک طرفہ دلائل سنے گئے اور ابا میاں نے ان پر اعتبار نہ کیا تو حمزہ بھائی کو بلوایا گیا۔ فضیلہ آپا نے جو کہا تھا حمزہ بھائی نے سر جھکا کر ہر شکایت کی تصدیق کر دی۔ ایک نئی ہی سچویشن کا سامنا تھا۔ زین بھائی اور ابا میاں تو واقعی گھبرا گئے۔ حمزہ بیٹا، راضی نامے کی کوئی راہ ہے؟ ابا میاں نے پوچھا۔ وہی راستہ ہے ابا میاں جس پر اب تک فضیلہ چلی ہے، یعنی چپ کی راہ۔ اب یہ چاہتی ہے الگ رہنا، یہ تو کسی صورت ممکن نہیں۔ میں صرف 6 ماہ کا تھا، ابا فوت ہوئے جب۔ میرے لیے تو ماں ہی ماں بھی ہے اور باپ بھی۔ میں ماں سے الگ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر فضیلہ نے رہنا ہے تو میری ماں کے ساتھ رہے گی۔ جس طرح ہم ماں کے حکم پر سر جھکاتے ہیں اسے بھی جھکانا پڑے گا، اور یہ میری ماں کی حکومت برداشت نہیں کرتی تو پھر جو چاہے کرے۔ ہاں، میں تمہاری ماں کی حکومت برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ہزاروں کماؤں اور سینکڑوں کے لیے ترسوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا حمزہ۔ فضیلہ آپا غصے سے بولی۔ انہیں ابا میاں کا بھی خوف نہ آیا۔ پھر ٹھیک ہے، یہیں رہو۔ جب یہ بات تمہارے ذہن سے نکل جائے کہ تم میری ماں کی حکومت برداشت نہیں کر سکتی، مجھے بلا لینا، آ کر عزت و احترام سے لے جاؤں گا۔ حمزہ بھائی ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے، پھر انہیں کسی نے بھی نہ روکا اور وہ چلے گئے۔ پتہ نہیں فضیلہ آپا کو شوہر پر کون سا مان تھا کہ ان کے جاتے ہی چکرا کر گر پڑی۔ گھر میں کوہرام ہی تو مچ گیا۔ زین بھائی جلدی سے ڈاکٹر کو لے آئے، اور جب ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ آپا ماں بننے والی ہیں تو سارے بجھے بجھے چہرے ایک دم کھل اٹھے۔ جب آپا کو ہوش آیا تو سب سے پہلے میں نے ہی انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ مجھے معلوم ہے، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ریئلی؟ مجھے حیرت ہوئی۔ عورت میں تبدیلی ہو اور اسے پتہ نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر حمزہ بھائی کو بتایا؟ نہیں، اسے نہیں بتایا۔ اسی امید کے سہارے تو میں حمزہ سے لڑ کے یہاں آئی ہوں۔ اسے پتہ چلتا نا کہ میں نے احتیاط نہیں کی تو وہ الٹا مجھ سے لڑتا، اسی لیے میں خود ہی پہلے یہاں لڑ کے آ گئی۔ فضیلہ آپا کے لبوں پہ مسکراہٹیں پھولوں کی طرح بکھری ہوئی تھی، اور پھر یوں ہی دن گزرنے لگے۔ میں نے فضیلہ آپا کو فخر کے بارے میں سب بتایا۔ پھر فخر آپا سے ان کے آفس جا کر ملا، پتہ نہیں کیا معاملات طے ہوئے۔ اگلے ہی ہفتے فخر اپنی ماں کے ساتھ آیا، اور پھر 1 ماہ بعد ہی میرے ہاتھ کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ دل کی تمنا اتنی جلدی پوری ہوئی تھی کہ مجھے خواب سا لگتا تھا۔ شادی کے لیے ابا نے 1 سال کا وقت لیا تھا۔ یوں بھی فخر نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر بزنس شروع کیا تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا بزنس کچھ سیٹ ہو جائے پھر ہی شادی ہو۔ ادھر فضیلہ آپا کے سسرال میں سے کوئی بھی تو نہ آیا۔ مجھے تو نہیں، مگر لگتا تھا فضیلہ آپا کو انتظار رہتا تھا کہ کوئی تو آئے، حمزہ ہی صحیح۔ مگر لگتا تھا سبھی آپا کو بھول گئے۔ آپا کو ہمارے ہاں آئے پورے 7 ماہ ہو گئے تھے جب ایک سپہر انہوں نے بہت صحت مند بیٹے کو جنم دیا۔ ابا میاں نے فضیلہ آپا کے سسرال میں اطلاع بھجوانی ضروری سمجھی۔ زین بھائی نے ہی فون پر پوتے کی مبارکباد دی تھی آپا کی ساس کو۔ جواب میں انہوں نے خیر مبارک کے ساتھ کہا تھا، حمزہ آئے گا تو بتا دوں گی۔ ہم سب ہی حمزہ بھائی کے منتظر تھے، اور وہ واقعی ہاسپٹل آئے، مگر تنہا نہ تھے، بلکہ ان کی ماں جی بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماں جی نے بیڈ پہ لیٹی فضیلہ آپا کی پیشانی چومی، پھر کورٹ میں بڑے منہ کو سینے سے لگایا۔ بیٹا اب تو خوش ہو نا؟ ماں جی نے آپا سے پوچھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔
अब ये हॉस्पिटल से सीधी अपने घर जाएगी महमूद भाई, माँ जी ने अब्बा जी को मुखातिब करके कहा। नहीं, फजीला आपा जल्दी से बोली। कैसे नहीं, वो तुम्हारा घर है, माँ जी ने कहा। जिस पर हुक्म आपका चलता है, आपा तंज से बोली। तुमने कभी कहा भी नहीं कि उस घर पर तुम हुक्म चलाना चाहती हो, तुम घर को चलाना चाहती हो। आपने कभी ये इजाज़त ही नहीं दी, तुमने इजाज़त मांगी। माँ जी कुर्सी पर बैठ गई। महमूद भाई, मैंने हमेशा अपनी बहुओं को बेटियों की तरह समझा। अब ये इत्तफाक कि मेरी हर बहू मुलाजमत पेशा थी, ब्याह कर आई। अगर मैं कहती नौकरी ना करो, घर संभालो, तो कहती हमने इतना पढ़ा किस लिए है। सास को हमारी नौकरी से जलन है, घर का काम करवाना चाहती है। मेरे बेटे शुरू से ही तनख्वाह लाकर मुझे देते थे। बहुओं ने भी शोहरों के दिलों में उतरने का यही रास्ता अपनाया, तनख्वाह मुझे ला देती, मैं उन्हें रोज़ का खर्च देती। कभी उन्होंने नहीं कहा कि पैसे कम हैं या ज़्यादा। अब महमूद भाई आप खुद सोचें, जब तक बच्चा रोए ना, माँ दूध नहीं देती। मुझे क्या इल्म कि वो रकम इनके लिए कम है। जी जी बहन, अब्बा मियाँ तहैयर के मारे उन्हें देखे जा रहे थे। आप महमूद भाई पूछ लें अपनी बेटी से, मुझे कभी किसी बहू ने माँ नहीं समझा। मेरे बेटे जिस तरह अब भी मेरे गले में बाहें डाल कर अपनी बातें मनवाते हैं, ज़िद करते हैं, मेरी किसी बहू ने कभी कोई बात इस तरह मान से नहीं कही। मनवाना तो बड़ी दूर की बात है। माँ जी की आवाज़ भर आ गई। मुझे तो लगता है मुझे इन्होंने घर की चौकीदार या बैंक का लॉकर समझ रखा है, जिसमें ये सब लोग अपनी अपनी रकम डालकर उसे महफूज समझते हैं। और मैंने भी हमेशा हिफाजत की है इनकी रकम की। इन लोगों के लिए अलग अलग प्लॉट लिए हैं। मुझे पता है इन सब ने अलग हो जाना है। जो ही मेरी आंखें बंद हुई, भाई भाई से आंखें फेर लेगा। मेरी बहुएं भी तो एक दूसरे की शक्ल से बेजार हैं। आप पूछें फजीला से, अगर मुझसे कोई शिकवा था, शिकायत थी, इसने कहा क्यों नहीं? क्यों चुपचाप घर छोड़कर इस सराय में चली आई जहाँ से मैं इसे ब्याह कर ले गई थी? महमूद भाई, मेरी सब बहुएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, मगर कभी किसी ने मेरी तन्हाई का एहसास नहीं किया। शुरू में हर एक को नौकरी की ख्वाहिश थी, जो मैंने बिन कहे पूरी कर दी। रोकती तब बुरी। अब ये पांचों यही समझती हैं जैसे मुझे इनके पैसे की ज़रूरत है। हालांकि ऐसा कब है? मैंने तो अपने कीमती बेटों जैसी दौलत भी इन्हें दे दी, जो मेरा सब कुछ है, फिर भी खुश नहीं है तो मेरी किस्मत। माँ जी की आवाज़ फिर आबदीदा हो गई। फजीला आपा बेड से उठी और कुर्सी पर बैठी माँ जी के कदमों में झुक गई। माँ जी मुझे माफ़ कर दें। आपने जो कुछ कहा हर्फ ब हर्फ सच है, और जो मैंने समझा वो भी तो सच है। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। वाकई अगर आप या हमज़ा मुझे जॉब से मना करते तो मैं लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती। आप तो शुरू ही से हमारी खुशी में खुश रहीं, और हम ही बेवकूफ़ समझ न सके। मुझे माफ़ कर दें। आपा रो दी। माँ जी ने फजीला आपा को बाजुओं से पकड़ा, उन्हें उठाया और फिर सीने से लगा लिया। पगली, मुझे दौलत की हवस नहीं, मेरी दौलत तो तुम लोग हो, जिनके तुफैल इतने प्यारे प्यारे बच्चे मुझे मिले हैं। तुम लोग ऐसी दौलत हो जो अनमोल है। बस मुझे भी शिकवा है कि घर के मसाइल घर में ही हल होने चाहिए। माँ जी नरम रेशम जैसे लहजे में बोली तो फजीला आपा ने मुस्कुराकर उनके कंधे से सर उठाया। सामने खड़े हमजा भाई भी उनको देखकर मुस्कुरा दिए। फजीला आपा की आंखें झुक गईं। अब्बा मियाँ, अब तो मैं अपनी बीवी और बेटे को घर ले जा सकता हूँ ना? हमजा भाई ने पूछा। क्यों नहीं, मैं तो पहले ही चाहता था राजीनामे की कोई राह निकालो, मगर तुम दोनों माश के आटे की तरह अकड़े हुए थे, अब्बा मियाँ बोले। और साथ माँ की दूरी ने सारी अकड़ निकाल दी। ज़ैनब भाभी जो उस कमरे में ही मौजूद थी हंसकर बोली, तो फजीला आपा भी काफ़ी दिनों बाद हंस दी। मुझे लगा जैसे फजीला आपा के सारे गिले शिकवे दूर हो गए और हंसते हंसते उनके तमाम ज़ख्म भर गए। और मैं सोचने लगी, वैसे तो दुनिया की हर सास ही अपनी बहू के लिए एक पहेली साबित होती है, मगर फजीला आपा कितनी खुशकिस्मत थी जिन्हें इतनी आसान पहेली जैसी सास मिली।